بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ دو صدقے ضرور دیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پھر کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیں، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے۔ اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں ہے، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنے قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا، جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود پر یقین نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 وظیفہ کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی تھی تو بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم کے 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل کی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ کا نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں، جس میں سے صرف آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے،
جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے۔ دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنی بھی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں، جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے، بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرا دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار اور محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان تین میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے، کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے بکری بھی 4 ٹانگیں رکھتی ہے۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط کہ وہ 4 پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانوروں کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کے مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کے مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کے مخلوق کو دینا شروع کر دو گے، اللہ تم سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ 2 نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا
اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے، سختیاں ختم کر دی جائے گی۔ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہیں، جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت اور پیسہ آنے لگے گا، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے گی، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے گا، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت، اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو عادت بنا لیں۔ یقین مانیں، یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے کا حل ہے، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل بھی اور پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل اور یہی بھروسہ، آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈال دے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے، تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔